انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ بے شک اموال صدقہ فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے ہیں جن کا دل جیتنا مقصود ہو، اور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لیے، اور قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافر کے لیے ہیں۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات پر منافقین کی نکتہ چینی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ صدقات کی صحیح تقسیم اور ان کے حقداروں کی تعیین خود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، جو عین انصاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق حقداروں تک پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد نے زیاد بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، مجھے صدقہ کے مال میں سے دیجیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں کسی نبی یا غیر نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا، بلکہ اس نے خود ہی اس بارے میں فیصلہ کیا اور اس کے 8 حصے کر دیے۔ اگر تم ان لوگوں میں سے ہوگے تو تمہارا حق دوں گا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جنہوں نے تقسیم صدقہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کی تھی۔ آیت میں جن 8 قسم کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے جواز کی تحدید کر دی گئی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، فقیر، یعنی وہ مسلمان جس کے پاس اپنے اخراجات کے لیے کچھ مال ہو۔ نمبر 2، مسکین، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بعض نے فقیر و مسکین میں امتیاز اس طرح پیدا کیا ہے کہ دونوں ہی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن فقیر دوسروں سے نہیں مانگتا ہے اور مسکین دوسروں سے مانگتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے ملازمین، ان کی تنخواہیں اسی مال سے دی جائیں گی۔ نمبر 4، ایسے نومسلموں کا دل جیتنے کے لیے جن سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدے کی امید ہو، اسی طرح وہ غیر مسلم جس کے بارے میں توقع ہو کہ وہ اسلام لانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لیے نافع ہوگا۔ نمبر 5، غلاموں اور لونڈیوں کے لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں۔ نمبر 6، قرض دار جو اپنے اور اپنے بال بچوں پر جائز اخراجات کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے نقدی یا کوئی جائیداد وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں، اس سے جہاد فی سبیل اللہ بدرج اولا مراد ہے۔ فخر الدین رازی کا خیال ہے کہ اس سے صرف مجاہدین ہی مراد نہیں ہیں۔ قفال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہا کا قول نقل کیا ہے کہ خیر کے تمام کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز ہے، جیسے مردوں کی تجہیز و تکفین، مسلمانوں کے لیے قلعوں اور مساجد کی تعمیر، اس لیے کہ فی سبیل اللہ میں سارے کام داخل ہیں۔ ابن الاثیر کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا کلمہ عام ہے جس کا اطلاق ہر اس نیک کام پر ہوتا ہے جس سے مقصود اللہ کی قربت حاصل کرنی ہو۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو سبیل اللہ میں شمار کیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے کہ اسلامی مدارس، جمعیات اور دعوتی مراکز سبیل اللہ میں داخل ہیں، اس لیے ایسی بلڈنگوں کی تعمیر، ان کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات زکوٰۃ سے دینا جائز ہے۔ اسی طرح دعوتی کتابوں اور پمفلیٹوں کی طباعت بھی زکوٰۃ کے مال سے جائز ہے، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کی راہ میں اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، مسافر، جس کا زاد سفر ختم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، چاہے وہ اپنے شہر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ امام شافعی وغیرہ کا خیال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم 8 قسم کے لوگوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 8 قسموں کا ذکر
تحدید کے ساتھ کیا ہے تو سب پر تقسیم لازم ہے۔ اور ابو داؤد کی زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کی تقسیم کی تحدید 8 قسم کے لوگوں میں کر دی ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور جمہور اہل علم کی رائے ہے کہ اگر 8 میں سے بعض قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کی پوری رقم دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ آیت سے مقصود یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ تمام قسموں پر ضرور تقسیم کی جائے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے جائز ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے اور اس سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے۔